بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم اظہار مطلق کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ قرآن مجید کے اندر اظہار مطلق کون کون سے الفاظ میں ہوتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کی کلاس میں ہم نے ادغام کے بارے میں پڑھا تھا۔ ادغام کے لغوی معنی ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر مشدد پڑھنا۔ ادغام میں ہم نے حروف یرملون کے بارے میں پڑھا تھا۔ حروف یرملون 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے میں آ جائے تو ادغام ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور ساتھ ہی ادغام کی 2 اقسام کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ نمبر 1 ادغام مع الغنہ، نمبر 2 ادغام بلا غنہ۔ آج کی کلاس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ادغام ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون الگ الگ کلمے میں ہوں، یعنی نون ساکن الگ کلمے میں ہو اور حروف یرملون الگ کلمے میں ہو۔ اگر یہ دونوں ایک ہی کلمے میں آ جائیں گے، یعنی نون ساکن اور حروف یرملون اسی کلمے میں ہوں گے، یعنی ایک ہی کلمے میں ہوں گے، تو ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر نون ساکن اور یا الگ الگ کلمے میں ہوں گے تو ادغام ہوگا، جیسے ان یخسف اللہ، ان یخسف اللہ۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن الگ کلمے میں ہے اور حروف یرملون میں سے یا الگ کلمے میں ہے، تو یہاں پر اظہار مطلق نہیں، یہاں پر ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ۔ ان یخسف اللہ، ان یخسف اللہ۔ دوسرا ہے واو۔ یہاں پر نون ساکن الگ کلمے میں ہے اور حروف یرملون میں سے واو جو ہے وہ الگ کلمے میں ہے۔ یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ من ولی ولا نصیر، من ولی ولا نصیر۔ تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو چلیے اب ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کون کون سے الفاظ ہیں جن میں اظہار مطلق ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں 4 الفاظ ہیں جن میں اظہار مطلق ہوتا ہے: الدنیا، قنوان، صنوان، بنیان۔ اظہار مطلق کا قاعدہ ہے نون ساکن کلمے کے درمیان میں ہو اور نون ساکن کے ساتھ واو یا ایک ہی کلمے میں ہو تو نون ساکن میں اظہار ہوگا، اور اس اظہار کو اظہار مطلق کہتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے الدنیا۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 115 مرتبہ آیا ہے، جیسے فی الدنیا، فی الحیات الدنیا، مثل الحیات الدنیا۔ قاعدہ یاد رکھیں کہ قاعدہ کیا تھا کہ نون ساکن اور واو، نون ساکن اور یا ایک ہی کلمے میں ہوں، جیسے یہ یہاں پر ہے نون ساکن اور یا ایک ساتھ ایک ہی کلمے میں ہے۔ یہ نون ساکن ہے اور واو ایک ساتھ ایک ہی کلمے میں ہے۔ یہ نون ساکن ہے اور واو ایک ساتھ ایک ہی کلمے میں ہے۔ یہاں پر بھی یہ نون ساکن ہے اور یا اس کے ساتھ ایک ہی کلمے میں ہے۔ اب ہم ان کی مشق کریں گے، جیسے ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں مثل الحیات الدنیا، مثل الحیات الدنیا۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر نون ساکن ہے اور ساتھ ہی یا ہے ایک ہی کلمے میں،
تو یہاں پر نون ساکن کا اظہار ہوگا، ادغام نہیں۔ الدنیا کا لفظ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں پڑھیں گے تو نون کا اظہار ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد یا اسی کلمے میں ہے۔ اس کے بعد ہے قنوان، سورہ انعام آیت نمبر 99 میں، من طلعها قنوان دانیہ، من طلعها قنوان دانیہ۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر نون ساکن ہے اور ساتھ ہی اسی کلمے میں واو ہے، تو یہاں پر نون کا اظہار ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا ہے صنوان، سورہ رعد آیت نمبر 4 میں، صنوان وغیر صنوان یسقا، صنوان وغیر صنوان یسقا۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے اور ساتھ ہی اسی کلمے میں واو ہے، تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا۔ اس کے بعد چوتھا لفظ ہے بنیان، سورہ صف آیت نمبر 4 میں، صفا کأنہم بنیان مرصوص، صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر نون ساکن ہے اور ساتھ ہی یا ہے ایک ہی کلمے میں، تو یہاں پر نون ساکن کا اظہار ہوگا، ادغام نہیں۔ قرآن پاک میں ان الفاظ میں نون ساکن کا اظہار ہوگا اور اس اظہار کو اظہار مطلق کہتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔